تھا تو اس مذہب 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کی رحمت کو بڑھانے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلوات و وسلم۔ تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری سارے، تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری سارے، صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری سارے، صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری سارے، فیض سرکار کا ہر آن ہے جاری سارے، فیض سرکار کا ہر آن ہے جاری سارے، زندگی ان کے کرم پر ہے ہماری ساری، زندگی ان کے کرم پر ہے ہماری ساری، آسرا کتنا بڑا ہے یہ غریبوں کے لیے، آسرا کتنا بڑا ہے یہ غریبوں کے لیے، آپ نے عمر غریبوں میں گزاری ساری، آپ نے عمر غریبوں میں گزاری ساری، ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہم، ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہم، زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری، زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری، اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھا ہی کیا ہے، اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھا ہی کیا ہے، دولت نعت ہی پونجی ہے ہماری ساری، دولت نعت ہی پونجی ہے ہماری ساری، صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری۔ آپ سبھی حضرات جہاں جہاں پر موجود ہیں یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہیے، انشاءاللہ بلا کسی تاخیر کے میں مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری جناب احمد پاشا قادری صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ، حاضرین اکرام، رمضان مبارک کے تیسرے جمعے میں اور دوسرے دہرے میں ہم پہنچ چکے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا اور قرآنی تعلیمات کے ذریعے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بتا دیا کہ قرآنی تعلیمات کیا ہے۔ جیتا جاگتا اگر قرآن دیکھنا ہے تو ذات گرامی ہے، کسی مسلمان کو چھٹکارا نہیں، وہی روزے سے بھی کسی کو چھٹکارا نہیں۔ رمضان کے اس مقدس مہینے کی تیاری ہوتی ہے 11 مہینے کے لیے، اور جنت میں ایک دروازہ باب الریان ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس مہینے کو ہم پر اس کے روزوں کو فرض کیا،
ہر عبادت میں نمائش ہے یا دکھاوا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری ناممکن ہے، کیونکہ بندے کے پاس سب کچھ کھانے پینے کا سامان ہے لیکن نہیں کھاتا اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں اس کی جزا ہوں۔ ان تمام ایام میں ہم کوشش کریں عبادتوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی سے پاتا کرے اور اپنے اندر اتحاد پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محترم سامعین، لیجیے اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں بیرسٹر صاحب کو مدعو کروں، محترم کاظم صاحب، اس مسجد کے انتظامیہ اور ایسے ہی جناب اشفاق نواب صاحب، مشتاق نواب صاحب اور ان کے ارکان خاندان کی جانب سے اور مسجد کے دیگر خادموں کی جانب سے اور میں اپنی جانب سے محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہماری درخواست کو قبول کیا، اور بلا کسی تاخیر کے میں بیرسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خصوصی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مشتاق نواب صاحب، جناب کاظم صاحب، اس مسجد کے تمام ذمہ داران، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج یہاں پر جلسے قرآن کو منعقد کرنے کا مقامی مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کو موقع دیا۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، انبیاءوں کو معجزات دے کر ان کو بھیجایا۔ وہ معجزے پورے اور ختم ہو کر رہ گئے، وقتی تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ دیا جس کے سامنے جادوگروں کا جادو ختم ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا، اگر وہ کسی نابینا کے آنکھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تو اس کو بینائی آ جاتی۔ یہ معجزے ہوئے اور ختم ہو کر رہ گئے، مگر جو معجزہ جس کو علماء کرام نے کہا معجزہ عظیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، وہ قرآن کریم، اور یہ معجزہ صبح قیامت تک رہے گا، اور اس معجزے کی طرف سے لوگ اس کو پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے۔ اور قرآن کریم نے 1400 سال پہلے جو چیلنج کیا تھا وہ چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ اے جن و انس، اور تم لوگ سچے ہو تو اس جیسی ایک آیات بنا کر لے کر آؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور قرآن کریم کا یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے جو چاند پر اپنا آشیانہ بنانا چاہتے ہیں، جو سمندروں کی خاک کی تہہ میں جا کر تلاش کر رہے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ کر رہے ہیں۔ چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے۔ آج تک کوئی قرآن جیسی آیات بنا کر نہیں لا سکا، اور اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شریف ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر اپنا خط مبارک رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، دوسری مرتبہ آمین کہتے ہیں، تیسری مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ بعد میں صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امی کھڑے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ جہاں پر اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہاں پر درود السلام نہ پڑھا جائے تو محفل ہلاک ہو جائے، تو میں آمین کہا۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پیش کریے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی وسلم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے، تو میں آمین کہہ رہا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبریل دعا کر رہے تھے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہیں کی اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت اللہ سے نہیں کرائی وہ ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے تھے۔ علماء کرام نے اس حدیث کے بارے میں لکھا کہ دعا کرنے والے کون ہیں اور آمین کہنے والے کون ہیں۔ دعا کرنے والے تمام فرشتوں کے سردار، وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہیں کی۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ تمام انبیاءوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، میرے نوجوانوں، یاد رکھو ان لوگوں کی ہلاکت کی دعا کی جا رہی ہے اور کون دعا کر رہے ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار کے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہیں کی۔ اسی لیے آج ہم ماہ رمضان کے دوسرے دہے میں ہیں۔ یہ اللہ کا بہت عظیم کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا اس ماہ مبارک میں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ابھی اس ماہ مبارک کے ابھی چند دن باقی ہے، اس لیے اس کی عزت کرنا بہت ضروری ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اور اس ماہ مبارک میں نماز اور تمام عبادت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس ماہ مبارک میں اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوا ہے، تو توبہ اللہ سے کرنے کی ضرورت ہے، مغفرت کی بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم سے بتایا جا رہا ہے کہ جس نے رمضان کی قدر نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اس آیات کا ترجمہ مفسرین نے اس طرح سے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں بہت بڑا غفور اور رحیم ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں بہت بڑا غفور اور رحیم ہوں، اور جو بندے میرے حکم کو نہیں مانتے ان کے لیے میرا بہت سخت اور بہت بڑا عذاب۔ تو معلوم ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور اور رحیم بھی ہے، اور جو لوگ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے وہ اللہ کے دردناک عذاب کے لیے تیار ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اگر مومنوں کو اللہ کی سزا معلوم ہو جائے گی تو ان کو جنت کی تمنا کرنا بھول جائے گا، اور اگر کافر کو اللہ کی جنت کا پتہ چل جائے گا تو سمجھے گا کہ میں جنت سے کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ علماء کرام نے فرمایا اس حدیث شریف کے بارے میں کہ یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے، مگر یاد رکھو اللہ کی نافرمانی میں سے اپنے تمام گناہوں کی زندگی اس طرح نہ گزارو کہ اللہ غفور رحیم ہے کہ تم گناہوں کو نہ چھوڑو۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا
کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں. علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ اللہ سے خوف کرنا کہ اللہ اگر پوچھنے پہ آ جائے, اللہ حساب کرنے پہ آ جائے تو پھر معاملہ ختم, اور امید بھی کرنا اللہ سے کہ اللہ غفور رحیم ہے, کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے. اسی لیے میرے عزیز دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں. اور حدیث شریف میں آیا کہ جہنم میں حساب کتاب کے بعد ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اللہ حکم دے گا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو. وہ شخص جب اس کو فرشتے لے کر جائیں گے جہنم کی طرف تو 3 بار مڑ مڑ کر اللہ کی طرف دیکھتا, 3 بار اللہ کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ دوبارہ اس کو میرے سامنے حاضر کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا. جب اس کو شخص کو فرشتے اللہ کے سامنے پیش کرتے, اللہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے 3 مرتبہ مڑ کر میری طرف کیوں دیکھا؟ تو وہ گناہگار بندہ جس پر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو, وہ کہے گا یا اللہ جب میں جا رہا تھا تو تیرے قرآن کا کلام یاد آیا کہ تو غفور رحیم ہے, تو بخشنے والا ہے, تو رحم کرنے والا ہے. تو میں پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ کیا تو مجھے معاف کر دے گا. دوسری مرتبہ میں اس لیے پلٹا اور پلٹ کر تیری طرف دیکھا یا رب العالمین, کیونکہ مجھے قرآن کریم جو آیات یاد آ گئی جس میں قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. اسی لیے میں پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ تو مجھے معاف کر دے گا. فرمایا کہ جو میرے گناہگار بندے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر دیتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اسی لیے اللہ میں امید کر رہا تھا, تیری طرف دیکھ رہا تھا, نگاہیں بھیک مانگ رہا تھا کہ تو مجھے معاف کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ دونوں برابر میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے, اس کو جنت میں جا کر ڈالوں. اسی لیے میرے عزیز دوستو, ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. اللہ سے خوف کرنا, اور جو لوگ زندگی اپنی گناہوں میں گزار دیے ہیں, جن سے غلطیاں ہوئی ہیں, وہ ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں اتنے گناہ مجھ سے ہو چکے ہیں, اب میں سرکشی کی زندگی گزاروں گا. نہیں, ہم کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں بہت بڑا غفور اور رحیم ہوں. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں بہت بڑا غفور اور رحیم ہوں. خوشخبری ہم کو دی جا رہی ہے کہ آؤ اللہ سے بھیک مانگو, توبہ کرو, اللہ سے گر گڑا کر بھیک مانگو. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے آؤ. جب اس ماہ مبارک کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں سے فرشتے پکارتے ہے کوئی اللہ کی رضا طلب کرنے والا, ہے کوئی گناہگار جو اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے کرانا چاہتا. تو یہ ماہ مبارک ہے میرے عزیز دوستو. گناہگاروں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خوشخبری ہم کو سنائی جا رہی ہے کہ اللہ کو راضی کرو. اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر اس ماہ مبارک میں سجدہ کریں گے, خوب عبادت کریں گے, اللہ سے بھیک مانگیں گے, تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا غفور اور رحیم. میرے عزیز دوستو, اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام نے یہ بھی ہم کو سمجھایا, اور بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پر, صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا. حدیث شریف میں آیا کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص تھا جو سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ تھا,
اس نے اس پہاڑ کے اوپر 500 سال بیٹھ کر عبادت کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سمندر کا کھارا پانی بڑھ گیا تو پہاڑ کو اونچا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کے لیے اس پہاڑ کے دامن میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اپنے نیک بندے کے لیے انار کا درخت پیدا کیا۔ یہ شخص روز نیچے اترتا، اس پہاڑ کے دامن میں جا کر اس چشمے سے میٹھا پانی پیتا اور وہ انار کھاتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ، میں جب حالت سجدہ میں رہوں گا اس وقت تو میرے جسم سے میری روح کو نکالنا، اور اللہ سے بھی دعا کرتا۔ اور جبریل امین حدیث میں الفاظ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم سے جب زمین پر نازل ہوتے اللہ کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ ہمیشہ سجدے میں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حساب کتاب ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اس کو میری رحمت کے سبب جنت میں لے کر جاؤ، تو وہ شخص کہے گا یا اللہ، میرے 500 سال کی عبادت کی اطاعت کا کیا ہوا، میرے اعمال کا کیا ہوا، جو میں نے 500 سال تیری عبادت کی اللہ اس کا کیا ہوا، کیا تو مجھے اس کا صلہ نہیں دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرے گا کہ میزان لگاؤ، حساب کتاب کرو، ایک پڑھنے میں اس کے اعمال کو رکھو اور دوسرے پڑھنے میں میری نعمت کو رکھو، اور اس شخص کے 500 سال کی عبادت کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ایک انسان کی آنکھ کو اس پڑھنے میں رکھا جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آنکھ ایک نعمت ہے اس کی 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور اللہ حکم فرمائے گا کہ یہ اپنے اعمال کو دیکھ رہا تھا، لے جا کر کوئی جہنم میں ڈال، وہ روئے گا، پکارے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، دوبارہ اللہ حکم کرے گا، فرشتوں کو اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اس کے سامنے رکھے گا کہ دیکھ تو خون کے نطفے سے پیدا ہوا، تو اس دنیا میں آیا، یہ میری نعمت ہے، یہ میری رحمت ہے، تو نے اس پہاڑ پر 500 سال عبادت کی، وہ میری رحمت اور میری نعمت کی وجہ سے ہے، تو نے عبادت کی، سمندر کے درمیان میں تو رہا 500 سال، مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ میری نعمت تھی، وہ میری رحمت تھی۔ اللہ اس کے سامنے کہے گا کہ تم سمندر کے درمیان میں پہاڑ کے دامن سے میٹھا پانی پیتا تھا، وہ میری نعمت اور میری رحمت ہے، تو انار کے تھار سے روز انار کھاتا تھا، وہ میری نعمت اور رحمت ہے، تو نے جو 500 سال عبادت کی وہ میری رحمت کی اور میری نعمت کی وجہ سے، وہ قائل ہو جائے گا کہ ہاں یا اللہ، یہ سب میری رحمت اور نعمت کا نتیجہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی لیے اس ماہ مبارک میں آپ اور ہم کو بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے بھیک مانگیں، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگیں کہ اللہ رحم کر دے، ہم کو معاف کر دے۔ میرے عزیز دوستو، بعض ہمارے بھائیوں کو، بہت سے بھائیوں کو شکایت ہے کہ غریبی ہے، یقیناً غریبی ہے، تکالیف ہے ہمارے غریب بھائی اور بہنوں کو، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث شریف میں ان لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ مہاجرین کے فقراؤں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ایک قاصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجائیں گے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیسے آنا ہوا، میں تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہاجرین کے فقراؤں کی طرف سے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فقراء ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں بانٹ سکیں، مال کر سکیں، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ ہم غلاموں کو آزاد کر سکیں، مگر ہمارے پاس دوسرے لوگوں کے پاس وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے جو صدقہ بھی دیتے ہیں، غلاموں کو آزاد بھی کراتے ہیں،
اور آخرت کی دولت بٹور لیتے ہیں اپنے صدقہ اور غلاموں کو آزاد کرنے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن لو جن کو اپنی غریبی کی وجہ سے پریشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا پیغام تم جا کر جن کی طرف سے ان کو پہنچانا کہ اللہ نے جو تم کو جس جگہ پر جس حیثیت میں رکھا اس پر صبر کرو، تم اس پر صبر کرو، اور اللہ تمہارے کو 3 ایسی نعمتیں سے نوازے گا جو بڑے بڑے دولت مند اللہ نہیں دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا محل ہوگا جو یاقوت سے بنا ہوا ہوگا، اہل جنت اس کو دیکھ کر رس پڑیں گے کہ ہم کو یہ کیوں نہیں ملا، مگر اس محل میں انبیاء رہیں گے، شہداء رہیں گے اور فقراء رہیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ محل کی ایسی چمک دمک ہوگی کہ جب دنیا سے وہ آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے کہ کیا خوب ستارے چمک رہے ہیں، اسی طرح اہل جنت اس محل کو دیکھ کر رس کریں گے کہ اس میں فقراء رہ رہے ہیں انبیاء اور شہداء کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دولت مندوں سے زیادہ 500 سال پہلے فقراء جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی غریب فقراء لوگ جو دعا کریں گے ان کی دعا ان پیسے والوں کے 10,000 دینار سے زیادہ بھاری ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے۔ اللہ سے خوف بھی کرنا اور اللہ سے رحم کی بھیک بھی مانگنا۔ وہیں پر آج اس ماہ مبارک میں روایتوں میں آیا کہ 15 رمضان کو امام حسن کی یوم پیدائش۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن امام حسن کی زبان پر رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور چاک کر امام حسن کے منہ میں رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کر رہے ہیں اور امام حسن آپ کی پیٹھ پر چڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سجدہ لمبا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا میرے پیٹھ پر تھا اس لیے سجدہ لمبا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن چل کر آ جاتے ہیں اپنے بچپنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو گود میں اٹھا لیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑا ماہ مبارک، بڑا مہینہ ہے، اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، اس میں حق و باطل کی پہلی جنگ عظیم ہوئی جس میں حق اور باطل کو کھلا چھوڑ طور پر دکھا دیا گیا۔ جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی، آج 15 رمضان ہے، اور بدر کے تعلق سے واقعات میں آیا۔ علماء کرام نے لکھا کہ اس کا نام بدر اس لیے پڑا کہ یہاں پر ایک غریب شخص رہتا تھا جس کا نام بدر تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا۔ شیخ عبداللہ فوتی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اس جگہ پر ایک کنواں تھا جس کا پانی صاف اور شفاف تھا، اور چاندنی رات میں بدر کامل یعنی چاند بڑا خوبصورت نظر آتا تھا تو لوگ آ کر اس کنویں میں چاند کو دیکھتے تھے، اسی لیے اس کا نام بدر پڑ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنگ بدر حق اور باطل کی پہلی جنگ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم تعداد والوں کو بڑی تعداد پر غلبہ عطا کیا۔ اور واقعات میں آیا کہ جنگ اس لیے ہوئی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ تجارت کا سامان اور اسلحہ لے کر مکے کو جا رہے سے نوازتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب نکلتے ہیں بدر کے مقام کو پسند فرماتے ہیں اور وہاں پر صحابہ کرام سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جبریل امین میرے پاس آئے تھے، تمام حالات کو اجاگر کیا، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو قوم یہود بنی اسرائیل کی طرح نہیں پائیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ جا کہ اللہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا اللہ جا کر رہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے کہ آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی دعا کرتے ہیں۔ وہیں پر میرے عزیز دوستو، دنیا ہم کو بدنام کرتی ہے اسلام کو جہاد جہاد کے نام پر، کیونکہ 2 ہجری میں جہاد اسلام کی تاریخ کا بہت اہم سال ہے جس میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور جہاد کا حکم دیا گیا۔ مگر کیسا جہاد؟ کیا دنیا میں کوئی کتاب اس بات کی تعلیم دے سکتی ہے جس قرآن نے کہہ رہا ہے کہ جو تم پر ظلم کرتے ہیں تم پر اتنا ہی ظلم کرو، ان سے مقابلہ کرو، مگر بیجا ان پر ظلم مت کرو۔ قرآن کریم میں ہم کو کیوں فرما کیا جا رہا ہے کہ ہاں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے ظلم کرتے ہیں، تم کو تنگ کرتے ہیں؟ پھر کیا ہم کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ جب جنگ ہوگی تو جھاڑ کو نہ کاٹا جائے، جو درخت جو پھل دیتا ہے اس کو نہیں برباد کیا جائے، نہیں کاٹا جائے۔ ہم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ضعیف ان کو مارا نہیں جائے، بچوں کو نہیں قتل کرو، کسی مذہب کے علماء اور رہنما کو تکلیف مت دو۔ یہ اسلام، یہ دین اسلام کا پیغام ہے، اور لوگ دنیا کہتی ہے کہ تلوار کے زور پر پھیلا۔ مغربی دنیا بہت کتابیں لکھ چکی ہے، جھوٹ لکھ چکا ہے۔ میں ان سے چیلنج کر کے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا تمہاری کتابوں میں بلکہ آسمانی کتاب میں 12 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا؟ 12 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے تکالیف کو برداشت کیا۔ علماء کرام 12 اور 13 سال لکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے 3 سال میں کہا کہ لوگ جو میرے پیغام کو نہیں مانتے ان تلوار اٹھاؤ۔ یہاں 12-13 سال گزرنے کے بعد میرے عزیز دوستو، جنگ بدر کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ وہیں پر کفاران مکہ کو پیغام دینے کے لیے ابو سفیان جو وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیے تھے، وہ راستے میں اون کی مینیوں کو دیکھتے ہیں، وہ اون کی مینیوں کو توڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کھجور کی ٹکڑیاں ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مدینے کے لوگ میرا تعاقب کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس قافلے کی جاسوسی کے لیے بھیجا دیا تھا۔ تو یہ فوراً ایک تیز رفتار شخص کو مکے کو بھیجاتا ہے تاکہ جا کر مشرکین مکہ کو اطلاع دی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلنے والے ہیں، نکل گئے۔ اور اس زمانے میں طریقہ یہ تھا، سگنل کے طور پر کوئی خطرہ آتا تو یہ بتایا جاتا جب وہ شخص مکے کو پہنچا، بلکہ اس کے پہنچنے سے پہلے ایک خواب کون دیکھتے ہیں؟ حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب۔ وہ خواب کیا دیکھتی ہے کہ اونٹ پر سوار لوگ آ رہے اور آ کر مکے میں کہہ کر پکار رہے کہ مشرکین مکہ تیار ہو جاؤ، تمہاری ہلاکت کا وقت آ چکا۔ حضرت عاتکہ جب یہ خواب اور جب بات کو بتاتی ہے، ابو جہل کو جب یہ خواب معلوم ہوتا ہے تو وہ حضرت عباس سے کہتا ہے کہ کیا آپ کے خاندان میں عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کریں گی؟ اور اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوگا تو میں پورے عرب میں بنو ہاشم کٹے گے۔ تو پورے مشرکین مکہ غرور اور تکبر کے ساتھ 1000 لوگ، ہر ایک کے پاس تلوار، ہر ایک کے پاس اونٹ، گھوڑا، کھانے پینے کا ساز و سامان، بلکہ
یہ ان کے پاس میوزک کے لیے باجا بھی لے کر نکلتے ہوئے تکبر میں 1000 لوگ 313 کے لیے مقابلے کے لیے نکلتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی سرزمین منتخب فرماتے ہیں اور رات کے دھیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں. گرگرات اور مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا کہ اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر کل شکست کھا جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا کرتے ہیں, اتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے آپ کا کپڑا گر جاتا ہے. صدیق اکبر آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو ہی غالب کرنے والا ہے, اللہ آپ کو ہی غالب کرنے والا ہے. دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں کو سیدھا کرتے ہیں اور ان مقامات کو بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر عتبہ مارا جائے گا, اس جگہ پر ابو جہل مارا جائے گا, اس جگہ پر فلاں مارا جائے گا. جہاد پر خطبہ دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نوجوانوں اگر کبھی وقت ملا تو اس خطبے کو پڑھو. اگر زندگی میں اگر تم کو کوئی چیزیں سمجھنا ہے, حاصل کرنا ہے تو ضرور اپنا قیمتی وقت نکال کر اس خطبے کو پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں کو جب سیدھا کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 کمسن بچے بھی ہیں جن کا نام حضرت معاذ اور حضرت معوذ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے چھوٹے بھائی معوذ کو سب سے باہر کر دیتے ہیں. یہ پکار کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گو میں عمر میں اپنے بھائی سے چھوٹا ہوں مگر طاقت میں ان سے زیادہ ہوں, آپ کشتی کرا کر دیکھیے. دونوں بھائیوں میں کشتی ہوتی ہے تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جنگ سے جہاد سے دور نہیں کیا, تم کو سب میں رکھا, میں اس سے محروم ہونا نہیں چاہتا ہوں, تم یہ کشتی ہار جاؤ. بڑا بھائی چپ ہو جاتا ہے, چھوٹا بھائی سینے پر بیٹھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکراتے ہیں اور شامل کرتے ہیں. اور پھر جب صفوں کو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تیبر کی لکڑی ہوتی ہے اور فوج کی صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد انصاری کے پیٹ کے اوپر ایک ضرب لگاتے, تھوڑا ان کا پیٹ آگ نکلا ہوا تھا کہ سواد صف میں سیدھا ٹھہر جا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ سواد صف میں سیدھا ٹھہر جا. حضرت سواد پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بھیجا مجھے, مارا مجھے, اس کا بدلہ دیجیے. میرے عزیز دوستوں, میرے نوجوانوں, اگر کوئی فوج میں اگر کوئی سپاہی اپنے کمانڈر ان چیف سے کہے گا کہ کمانڈر تو نے مجھے غیر ضروری مارا ہے, مجھے اس کا بدلہ دے دے, تو کمانڈر ان چیف اسی وقت اپنی بندوق سے اس کا کوٹ مارشل کر کر اس کو گولی مار دے گا. مگر قربان جائیے رحمت اللہ علیہ ان کی رحمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد سے کہا کہ سواد اور اپنا بدلہ لے. حضرت سواد دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لپیٹ جاتے, جسم مبارک کو چومنا شروع کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو. حضرت سواد عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری زندگی ختم ہونے والی ہے, موت میرے سامنے ہے, تو میں مرنے سے پہلے اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کرنا ہوں. میرے عزیز دوستو, یہ صحابہ اکرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. یہ دنیا کو ڈسپلن کی بات کرنے والے دنیا کے کمانڈر ان چیف, دیکھو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو ان کا کہ کسی نے کہا کہ مجھے بیجا مارا تو آقا کہہ رہے ہیں ہاں میرا بدلہ لے. میرے عزیز دوستو, اس جنگ میں 313 مسلمان جن کے پاس 70 اونٹ اور 8 تلواریں, 70 اونٹ اور 8 تلواروں 313 سے ساری دنیا کو پیغام دیا کہ وہ لوگ ہیں
جو خدا کی قدرت پر بھروسہ کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو تعداد کو نہیں دیکھتے بلکہ خدا کی قدرت کے لیے جیتے اور مرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کو پیغام دیا، ہم کو پیغام دیا کہ یاد رکھو اہل دکان اور سارے ہندوستان میں بسنے والوں، تمہاری تعداد اگر 15% ہوگی تو 85% سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہم اللہ کی قدرت پر جیتے اور مرتے ہیں. ہم طاقت کے بلبوتے پر جینے والے نہیں ہیں، ہم ہتھیاروں کے بلبوتے پر جینے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی قدرت پر جینے اور مرنے والے ہیں. یہ پیغام 1400 سال پہلے جنگ بدر میں کیا گیا اور اسلام کی صفوں کو اس طرح مضبوط کیا گیا. خدا کی قدرت کی عملی تصدیق اگر دیکھنا ہے تو جنگ بدر کو دیکھ. جب مقابلہ ہوا تو یہی حضرت معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو یہ پہلے سے ارادہ کر کے آئے تھے کہ ابو جہل کا کام تمام کریں گے. حضرت معاذ ابو جہل کی پنڈلی پر وار مارتے ہیں، دوسرے بھائی اس کے اوپر وار کرتے ہیں، ابو جہل گر جاتا ہے. اور واقعات میں آیا کہ حضرت معاذ کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. ابو جہل کو جب مقابلہ کر رہے تھے تو ایسا ہاتھ کٹ جاتا کہ بالکل ہاتھ چند رگوں پر آ جاتا، ہاتھ لٹکتے رہتا. ایک روایت میں آیا کہ آپ نے جب محسوس کیا کہ میرا یہ زخمی ہاتھ مجھے لڑنے سے روک رہا ہے تو آپ اس کو اپنے پیر کے نیچے ڈال کر نکال دیں. ایک روایت میں آیا کہ ایسے ہی کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر حضرت معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اسی جگہ پر جوڑ دیتے اور عثمان غنی ذوالنورین کی خلافت تک حضرت معاذ زندہ رہے. آپ اندازہ لگائیے کہ آج دنیا بولتی پلاسٹک سرجری. اللہ نے ذکر کیا جنگ بدر میں مدد کی کہ بعض وقت مشرکین مکہ کو مسلمان بہت زیادہ نظر آئے تو ان پر خوف طاری ہو گیا. سورہ انفال میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی. سورہ انفال میں اس مدد کا ذکر کیا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے کنکریاں اٹھا کر مشرکین مکہ کی طرف دیکھتے تھے کہ شاہت الہجوم شاہت الہجوم، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ابھی وہ آپ نہیں ہم پھینک رہے ہیں. سورہ انفال میں مدد کا ذکر آیا کہ مشرکین مکہ نے پانی کے کنویں پر قبضہ کر لیا تو اللہ نے بارش کو نازل کیا. اللہ نے بارش کو نازل کیا اور پھر جنگ بدر میں وہ واقعہ کیا آیا کہ حضرت بلال نے امیہ بن خلف سے اپنا پردہ لیا. حضرت بلال نے جب اس شخص کو دیکھا جو مکہ کی سرزمین پر دن دن بھر چلچلاتی دھوپ میں آپ کو لٹا کر آپ پر گرم گرم پتھر رکھے جاتے سینے پر، اور حضرت بلال سے کہتا کہ چھوڑ دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو، چھوڑ دے اسلام کو. حضرت بلال کہتے تھے احد احد احد. حضرت بلال نے جب اس کو دیکھا تو اس کے طرف دوڑے تلوار لے کر آج تیرا کام تمام کروں گا، آج تیرا کام تمام کروں گا. اور امیہ بن خلف کا کام تمام ہوا. جنگ بدر میں عزیز دوستوں 70 مشرکین مکہ مارے گئے اور 13 صحابہ کرام شہید ہوئے. اور دنیا کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اصول دنیا کو دکھائے. جنگ ہونے کے بعد شکست کھانے والی فوج کے لوگ مارے جاتے ہیں، ان کی عزت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سکھایا کہ ان لاشوں کو چھوڑ دیا نہیں گیا کہ چین چوے آ کر اس کو کھا لے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑھا کھدا کر ان تمام لاشوں کو اس میں ڈالا گیا. اور جب وہاں پر ایک حضرت حذیفہ کے والد کی لاش کو ڈالا جا رہا تھا تو آپ بڑے مایوس نظر آ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حذیفہ کیا تم اس لیے غمگین ہو کہ تمہارا باپ مر گیا؟ تو کہتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غم اس بات کا نہیں ہے، مجھے غم اس بات کا ہے کہ میرا والد بڑا عقلمند آدمی تھا، کاش وہ دین اسلام جذبے جہاد اور شہادت زندہ تھا. ہمارے سروں پر عزت کے تاج تھے،
جب سے ہم نے اپنے اسلاف کے روش کو پیغام کو بلا دیا ذلت ہمارا مقدر بن گئی. نوجوانوں ہم نے اتنا قابل پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے کہ ہم ساری دنیا اتنے بہترین ریاضدان تھے, اتنے بہترین میتھمیٹیشین تھے کہ ہم ساری دنیا کا حساب کرتے تھے. نوجوانوں تم نے تعلیم کو ترک کیا, آج دنیا ہمارا حساب کر رہی ہے. نوجوانوں اختیارت کی حکومت ہمارے جسموں پر کپڑا دینے کے لیے کپڑا بانٹ رہی ہے. یہ تاریخ ہماری یاد رکھو کہ جب ہم زکات اور صدقہ نکالتے تو لینے والے نہیں ملتے تھے, مگر کیونکہ ہم نے اپنے اسلاف کے روش کو بلا دیا. یاد رکھو نوجوانوں, پوچھو اپنے آپ سے کہ یہ مصیبت کیوں ہے, یہ تکلیف کیوں ہے, یہ غربت کیوں ہے, یہ مسائل کیوں ہے. یہ تکلیف, یہ مصیبت, یہ غربت, یہ مسائل اس لیے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے پیغام کو بلا دیا, ہم نے اپنے اسلاف کے پیغام کو بلا دیا. قرآن اور سنت پر سختی سے تم ہمارا ہو جاؤ, پکڑ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے, یقیناً کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. تم اگر نمازوں کی پابندی جس طرح رمضان کے مہینے میں الحمدللہ کر رہے ہو, اس طرح رمضان کے آنے والے مہینوں میں 11 مہینوں میں کرو گے تو یاد رکھو نوجوانوں, جب تم اللہ کے سامنے جھکو گے اللہ ساری دنیا کو تمہارے سامنے جھکائے گا. اگر تم اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے تو پھر ہم کو ان ظالموں کے سامنے جھکنے پر خدا نخواستہ مجبور ہونا پڑے گا. جو قوم اللہ کے آگے جھکے گی وہ قوم ساری دنیا کو اپنے تابع کرے گی. جو قوم اللہ کے آگے نہیں جھکے گی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں. اسی لیے نوجوانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اسی میں خیر اور بھلائی ہے. آج ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے لوگ امت محمد کی طرف ایسا جمع ہو جائیں گے جیسا کوئی کھانے کے دسترخوان پر جمع ہو جاتے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, تعداد کم نہیں ہوگی, تعداد اتنی ہوگی جتنا سمندر کے ساحل پر جب وہ پانی آتا ہے تو جو کف جمع ہو جاتی ہے اتنی تعداد تمہاری ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہن پیدا ہو جائے گا مسلمانوں. صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہے اس کا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت کا ڈر. دنیا سے محبت اور موت کا ڈر. نوجوانوں دنیا سے محبت ختم کرو, موت کا خوف ختم کرو اور اس موت کے لیے تیاری کرو. اس موت کے بعد جو زندگی اس کی تیاری کرو, اس کے لیے رمضان ہمارے سامنے ہے. یاد رکھو نوجوانوں, دنیا میں کوئی 2 مرتبہ نہیں مرتا, ایک ہی مرتبہ مرتا. جب آپ کو اور مجھ کو ایک مرتبہ مرنا ہے تو ڈر کس بات کا ہے؟ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو, ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو. محبت کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو. محبت کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنا ہے تو پھر اس دنیا کی تیاری کرو جو اس دنیا سے زیادہ رہنے والی ہے, جہاں پر حساب کتاب ہونے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. نوجوانوں میں آج ایک مزاج بن چکا ہے, کئی جگہوں پر مقابلہ ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں کیا لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا ہے, تو نہیں وہ فلاں محبت کا معاملہ, یہ محبت کا معاملہ. کئی بار نوجوان مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں اور جب دریافت کرنے پر یہی کہ نہیں ویسا تھا سب بھائی یہ خدا تھا. میں نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں محبت اگر کرنا ہے تو ایسی محبت کرو کہ جب مجنوں کو معلوم ہوا کہ لیلا مر گئی اور قبرستان میں لے جا کر اس کو دفنا دیا گیا, مجنوں کو نہیں کہا گیا کہ یہ لیلا مر گئی کیونکہ اس پہ کیا اثر پڑتا لوگ سمجھے نہیں معلوم. تو جب مجنوں کو معلوم ہوا لیلا مر گئی تو قبرستان کو گیا, ہر خبر کے پاس جا کر مٹھی اٹھاتا اور سونتا اور کہتا نہیں یہاں پر میری لیلا دفن نہیں. جب اس خبر کے پاس پہنچا جہاں پر لیلا دفن تھی تو اس خبر کے بازو ایسا لیٹا
ایسا لیٹا کہ جو صحرا کے جنگلی جانور اس کے خلاف جمع ہو گئے، یعنی وہیں پر اس کی جان چلے گئی۔ میرے عزیز دوستوں، محبت یہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ایسی محبت کرو کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جنت میں اپنا دیدار کرا دے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے۔ تم اگر دنیا میں ایک انسان سے اتنی محبت کرتے ہو تو میں ان نوجوانوں کو چیلنج کرنا ہوں، میں تمہاری جوانی کو چیلنج کر رہا ہوں، کیا تم رسول اللہ سے محبت کر سکتے؟ رحمت العالمین سے تم کو محبت کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایمان اس کا اسی وقت مکمل ہوگا جب ہم تمام دنیا کی چیزوں سے اپنے ماں باپ، دنیا دولت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیں۔ تو نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، نوجوانوں یاد رکھو۔ رحمت العالمین سے محبت ہم کو دین اور دنیا میں کامیابی کی طرف لے کر جائے، اور محبت کب پیدا ہوگی؟ ادب سے۔ ادب پیدا کرو، ادب پیدا کرو، اپنے ماں باپ سے ادب کرو، علماء سے ادب کرو، اپنے محلے کے بزرگوں سے ادب کرو، نوجوانوں اچھے معاشرے کو تشکیل دو۔ یقیناً میں جانتا ہوں ملک کے حالات، ملک میں ایسی طاقتیں اقتدار پر آ چکی ہے جو ہم کو مذہب اسلام سے دور کرنا چاہتی ہے، جو مدرسوں پر ہمارے حملہ کرنا چاہتی ہے، جو ہم کو مدرسوں سے دور کرنا چاہتی ہے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کچھ بات کو اگر میں جیل کو جاؤں گا یا میری موت یا کسی کی موت ہوگی تو ظالم کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھ چکا ہے، اللہ کی وجہ سے ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ ہندوستان آزاد ہوا تو مسلمانوں سے معاہدہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کو سیکولر رکھا جائے گا، مسلمانوں کو تحفظ دیا گیا تھا کہ ہندوستان سیکولر رہے گا۔ آج جو لوگ مدرسوں پر نشانہ مار رہے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، ارے سن لو ظالموں، جب تمہاری RSS بنی نہیں تھی، جب تمہارے گولوالکر پیدا نہیں ہوئے تھے، جب تمہاری خاکی چڈی تعمیر نہیں ہوئی تھی، اس وقت اس مدرسوں کے ذمہ داروں نے انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے جہاد کا فتویٰ دیا تو یہی علماء کرام نے مدرسوں کے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا کہ انگریزوں سے جہاد کرو، اور یہی علماء کرام نے اپنے فتوے کی سیاہی سوکھنے سے پہلے اپنی جانوں کی عظیم قربانی دی۔ وہ RSS کے لوگ جو آج ہمارے مدرسوں کو نظر ڈال رہے، ارے تم کو ہندوستان سے محبت نہیں، ہم کو محبت ہے ہندوستان سے۔ تم محبت کے دعوے کر سکتے ہو، مگر ہم نے جان کی عظیم قربانیوں کو دیا، انگریزوں کی گولیوں کو برداشت کیا، انگریزوں کے ظلم کو برداشت کیا۔ علامہ فضل خیر آبادی نے کالا پانی کی سزا کاٹی، ریشمی رومال کی تحریک ہمارے علماؤں نے شروع کی، 1.5 لاکھ علماؤں کی لاشیں دلی سے لے کر موجودہ پاکستان کی جو روڈ ہے ان جھاڑوں پر لٹک رہی تھی ہمارے علماء کرام کی لاشیں۔ آج کوئی آ کر اگر مدرسوں کے تعلق سے کہے گا تو یہ غلط ہے۔ ہندوستان ہمارا وطن عزیز ضرور ہے، مگر اس کے سیکولرزم پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، مدرسے میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے، کیا بگاڑا تمہارے مدرسوں نے؟ ہندوستان کے کون سے مدرسے سے پڑھنے والا نکل کر دہشت گردی کیا مجھے بتاؤ؟ ساتھی پرگیا ٹھاکر کون سے اسکول کی ہے؟ کرنل پروہت کہاں سے آیا؟ کتنوں کے نام وسیمانند کون سی شاخا کا ہے؟ مگر ہمارے مدرسوں کے تعلق سے دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش۔ یقیناً مسلمانوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہم نے تعلیم کے میدان میں ہم کو بہت کام کرنا ہے، بہت تعلیم یافتہ ہمارے بچے اور بچوں کو کرنا ہے، خاص طور سے خواتین۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مدرسوں کو بدنام کیا جائے، اور اگر مہاراشٹر میں تعلیم کا فقدان ہے تو اسکول کھولو مسلمانوں کی بستیوں میں، ناندیڑ میں کھولو، اورنگ آباد میں کھولو، بیت اللہ میں کھولو۔
बांग्लादेश में खोलो, जिन जगहों पर मुसलमान रहते हैं वहां पर स्कूल खोलो, टीचरों को दो, मगर नहीं हमारे मदरसों के ऊपर निशाना। और हमारे वजीर आजम तो ऐसे है, खामोश बैठे हुए आंखा बंद कर लेके योगा कर रहे। कोई हरामजादा बोल रहा हमारे को तो योगा कर रहे, कोई पाकिस्तान चले जाओ बोल रहा तो नाक लगा के सांस ले रहे, कोई बोल रहा अगर गुनाह ऐसा होगा तो हाजियों को ऐसा करेंगे, तो वजीर आजम सूर्य नमस्कार कर रहे। कोई बोल रहा कि गोश्त खाना है तो पाकिस्तान चले जाओ तो प्राइम मिनिस्टर पेट की सांस ले रहे। कब तक खामोश रहेंगे वजीर आजम साहब? जरा तो जबान तो हिलाओ, इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं है। ये आपके बच्चे पुकार रहे, ये आपके जोगरा पुकार रहे, ये आपके चमचे पुकार रहे। रोको इन जोगरों को, समझाओ आपके इन चाहने वालों को। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क था और रहेगा। हिंदुस्तान गोलबालकर और हेड्डेवर की तहजीब में कभी नहीं रंगा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कानून का पास यही दस्तूर रहेगा। कोई बंच ऑफ थॉट्स या आइडियोलॉजी इस मुल्क का दस्तूर नहीं बन सकता। वी और नेशन वुड डिफाइन में जो कहा गया अक़लियतों के बारे में वो इस मुल्क में कभी नहीं हो सकता। आज हम तमाम को मुत्तहिद रहने की जरूरत है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है मेरे अजीज दोस्तों। हालात कुछ भी होंगे मगर अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखना और जुस्तजू करना, दुआ भी करना और मैदान अमल में आना। सिर्फ दुआ पर इक्तफा नहीं करना, याद रखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया कि जंग बदर में आका या हय्यू या कय्यूम भी कह रहे हैं और जंग उहद में मैदान में आदमी आती है, दंदान मुबारक शहीद हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सीरत से नौजवानों को पैगाम दे रहे हैं कि दुआ भी करो अल्लाह से खूब और मैदान में आओ। और नौजवानों मैदान में आओ, तालीम के मैदान में आओ, डॉक्टरियत के मैदान में आओ, सियासत के मैदान में आओ, हर मैदान में आओ और बाजी मारो तो इंशाअल्लाह होगा। ये मैदान छोड़कर जाना नहीं, हमको याद रखो। अगर मुकाबला होगा तो पीठ नहीं दिखाना नौजवानों। हमको तालीम दी गई कि जब मुकाबला होगा तो पीठ नहीं दिखाना, अल्लाह तो भरोसा करो और दुश्मन को अपना सीना दिखाओ कि मारते रहे कितना समय देखेंगे। अजीज दोस्तों, अल्लाह की जात पर मुकम्मल तवक्कुल करना जरूरी है। अल्लाह गफूर रहीम है, जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है। कोई चिड़ी नहीं उड़ती बगैर अल्लाह के हुक्म के। इन्हों क्या कर सकते मलिका लाली, इन्हों कुछ नहीं कर सकते, इनकी तंजीम कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इज्जत दी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने मजबूत किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत करिए। नौजवानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन बनो, मेंबर बनो, मेंबरशिप अख्तियार करो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। अपनी सफा में इत्तेहाद को मजबूत करो। सियासी तौर पर अपनी जमात के पैगाम को हिंदुस्तान के कोने कोने में लेकर जाओ। आज बड़े बड़ी सी सेकुलर जमातें कह रही कि मजलिस फिरका परस्ती को कमजोर कर रही है। मजलिस फिरका परस्ती को कमजोर नहीं कर रही। मजलिस की वजह से इंशाअल्लाह ताला फिरका परस्ती कमजोर होगी। मजलिस की वजह से अल्लाह के करम और फजल की वजह से अल्लाह मजलिस को एक मौका देगा, ताकत देगा कि फिरका परस्ती का फातिमा करेंगे। न सिर्फ फातिमा करेंगे बल्कि उनकी जड़ों को कमजोर करके रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी मताए अजीज है। 60 साल से जमात आपकी खिदमत करती आई है। इसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से मजबूत किया। आज ये जमात उत्तर साहब, ये आपके घर का आंगन है क्या? उत्तर प्रदेश को नहीं आना, बेंगलुरु को नहीं आना,
तुम्हारा घर होगा तो उसमें नहीं आएंगे, मगर उत्तर प्रदेश और बेंगलुरु हमारी बाप की सरजमीन इंशाअल्लाह ताला आके रहेंगे, अपना झंडा निकालेंगे और अल्लाह के फज़्ल और करम से अल्लाह लोगों के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को पैदा करेगा। अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगा। हमारे बिहार के दोस्त ने मुझसे सही कहा कि असद साहब, आपकी पार्टी मजलिस ने इंजमाम का रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि इश्तराक का रास्ता इख्तियार किया। हमने इश्तराक का रास्ता इख्तियार किया। अगर 60 साल पहले अब्दुल वाहिद ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दोबारा क़याम नहीं लाते तो आज सोचो सरज़मीन दखन पर क्या हाल हो जाता। यकीनन जुल्म हुआ है, हो रहा है, मैं मानता हूं, मगर आज एक जमात तो है, एक आवाज तो है तुम्हारी, एक बेबाक आवाज तो है जिसको दुनिया हेट स्पीच कहती है, वो हेट स्पीच नहीं है। तुम हमको बदनाम कर रहे हो, हमारी जबानों को हेट स्पीच। अगर मेरी तकरीर हेट स्पीच तुम समझ रहे हो तो गलत समझ रहे हो। मेरे तकरीर का एक अल्फाज हिंदुस्तान के गरीब और मजलूमों के आवाज है। मेरे तकरीर का एक अल्फाज हिंदुस्तान के गरीब और मजलूमों के आंसुओं की तर्जुमानी है। मेरे तकरीर का एक अल्फाज उन लोगों की नाइंसाफी के इंसाफ का मुतालबे की आवाज है जिनको तुमने अपने जुल्म के जरिए खत्म कर दिया। अगर हमको बदनाम करोगे तो हमको फिक्र नहीं, मगर हमको अपनी जमात को मजबूत करना है। मेरे दोस्तों, नौजवानों, आओ इस जिम्मेदारी को उठाओ। हमारे तेलंगाना में यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया रमजान के लिए अच्छा है, रोजा खुलाने वाले हैं, कपड़े भी दे रहे करके। चीफ मिनिस्टर साहब 2014-15 की स्कॉलरशिप मुसलमान दलित बैकवर्ड क्लास बच्चों को नहीं आई, जरा स्कॉलरशिप भी दे दो आप। हम पढ़ना चाह रहे, कॉलेज वाले पीछे पड़े हुए तंग कर रहे हमारे को, जरा फीस जारी कर दो आप। जो पानी का बकाया है उसको माफ कर दो आप। रमजान का तोहफा सबको दे दो पूरे हैदराबाद के लोगों को। जो पानी के बिलों में बकाया जाते हैं माफ कर दो। कितने 50-60 करोड़ आपके लिए ऊँट के मुंह में जीरा है, माफ कर दो उसको आप। प्रॉपर्टी टैक्स बहुत जुर्म करके लिए उसका भी है, उसको भी माफ करो आप। अच्छा है, माफ कर दो सब चीज़ें। आपके पास इक़्तिदार आया और हम हुकूमत से मुतालबा करते कि अब्दुल खदीर को भी छोड़ दो। बहुत हो गया 24 साल चीफ मिनिस्टर साहब। हम तशद्दुद के ख़ालिद नहीं है, हम वायलेंस को प्रमोट नहीं करते, ना उसकी तायीद करते। हम अब्दुल खदीर को छोड़ने की बात करते हैं, छोड़ दो। अगर आप हमको तोहफा देना चाहते हैं ठीक है, इफ्तार की दावत, कुरान 26 करोड़ अपनी लगाते हैं, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप के पैसे दे दो और अब्दुल खदीर को रिहा कर दो आप। ये बेहतरीन पैगाम होगा। और जब मैं चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करूंगा, इससे पहले भी हमने कई मरतबा मुतालबा किया। 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, कई मरतबा बोले नहीं सुने, और फिर ये लोग हमको बोलते हैं मजलिस से अलायंस नहीं करेंगे। क्या ख्वाब में है? तुम्हारे को कौन हाथ लगाएगा? मैं अलायंस करा आपसे, अब मैं बोलना शुरू करूंगा तो बहुत बातें अवाम में आ जाएंगी। मगर सालार विजत ने हमको बात चीजें सिखाई कि बातें ऐसी होती है कि हम उसको अपने सीने में, अपने खबर में लेके चले जाते। मगर याद रखो, मैं सालार नहीं हूं, मैं असदुद्दीन ओवैसी हूं। मुझ में सालार की तरह एक चीज भी नहीं है, मैं सालार की तरह नहीं बन सकता। तुम मेरा इम्तिहान मत लो। हम आपसे अलायंस तो हमारे से अलायंस किधर भाई? आपको नहीं करना है, कौन बोले? मैं पूछा क्या आपसे? मैं आपके इतिहास या आपकी तारीफ से जिंदा हूं क्या? मैं कामयाबी क्या मुझे तुम्हारी वजह से मिली? मेरे को अल्लाह की वजह से मिली कामयाबी। मेरे को इज्जत अल्लाह देने वाला है, जिल्लत अल्लाह देने वाला है। अल्लाह मुझे इज्जत दिया, तुमको जिल्लत दिया। इक़्तिदार का देने वाला अल्लाह है, अल्लाह ने हमको ताकत दी और तुमको कमजोर किया। कमजोरी में या गुरूर और तकब्बुर के मज़ाहिर है तुम्हारे। तो इक़्तिदार आया तो तुम क्या करते नहीं मालूम। बहरहाल अब आएगा ना मैदान, बताएंगे तुमको। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात पर पूर्ण भरोसा है। और हाँ, हम तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते कि आलेर के इनकाउंटर में भी इंक्वायरी हो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों नहीं करते भाई? हिंदुस्तान में कहीं पर भी जुल्म हो जाए मुसलमानों पर, पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं करते। उन क्या आसमान से गिरे हैं? क्या उनको पर लगे हुए हैं? कौन है उन? जॉर्ज बुश है, ओबामा है, पावरफुल आदमी है क्या? न्यूक्लियर वेपन उनके पास है क्या? हाँ, वेपन होगा 303 का, 0.22 का, जो भी सलाह होगी, मगर सबसे बड़ा वेपन तो जमहूरियत में अवाम का वोट है ना। अगर कोई जुल्म करेगा तो सजा नहीं देंगे। हिंदुस्तान की अवाम वोट डालती, पुलिस वाले वोट नहीं डालते। गरीब अवाम धूप में ठहर के, चिलचिलाती धूप में ठहर के वोट डालते। क्यों नहीं सस्पेंड करते? 12 लोगों को सस्पेंड नहीं कर सकते क्या? सस्पेंड करो उन लोगों को, इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना, अब्दुल कदीर को रिहा कराना, और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान में जहां कहीं भी हमको नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना है, उठाएंगे। लोग हमको ताने मारते थे, छोटी जमात, ये फुलान की जमात, चौरस्ते वालों गाँव, सब चीजें हम इसीलिए हमसे कह रहे कि हम ऑल इन वन हैं। आप क्या हमको बताओ? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। मेरी आपसे रमन गुजारिश है कि माह मुबारक की कदर करिए, खूब इसकी कदर करो, खूब दुआ करो, और अल्लाह से आप जब दुआ करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआ करिए, और सालार मिल्लत मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाइए कि मरहूम क़ायद इसी माह मुबारक में सालार मिल्लत का इंतकाल हुआ, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस मरहूम क़ायद की मग़फ़िरत भी कर दे। अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला बाकी तकरीर जुम्मतुल विदा मक्का मस्जिद में होगी। आप भी आइए, अभी पेट से आधा घंटा लगता, थोड़ी देर के लिए आइए मक्का मस्जिद को। इंशाअल्लाह बाकी किताब वहां से आपसे होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हजरात ने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारी दावत पर लब्बैक कहा। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आराम से भाई, जरा रास्ता दो, आराम से भाई। पीछे पीछे देखिए, पीछे भाई, थोड़ा पीछे ही ना। भाई देखिए, हो गए जावेद, हो गए అక్కడ ఉంటుంది చూడు, అక్కడ
बाबू जरा 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 बाजू बाजू आप हट जाओ मुस्ताक भाई इधर मुस्ताक भाई सामने आओ देखो साहब मुस्ताक जी आज जो नमाज की फ्राइडे के थर्ड फ्राइडे के वो मौके पर आप यहाँ आए तो MP साहब और जो MLA साहब हैं हाँ ये जो मुख्तार है इसके हिसाब से यहाँ जो हरितहारम अपना जो ट्रीज का प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट अपना SR नगर एरिया में स्टार्ट किया गया है। ये अपना पहले प्रोग्राम है, ये अपना MP साहब के हाथों में से होना हमारे को बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये 1 वीक के लिए जारी रहेगा। ये प्रोग्राम में पूरे अपना पुलिस वाले यहाँ का लोकल लीडर से मिल के पूरे अपना मस्जिदों में टेम्पल्स में चर्च में रखने के लिए हमारे साइड से जितना भी हेल्प होना है हम करेंगे। थैंक यू। మనకి ఇక్కడ ఈ థర్డ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా మన MP అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఈ అమీర్పేట్ అఖ్తరునిసా మస్జిద్ వచ్చిన ఈ సందర్భంగా ఈ హరితహారం ప్రోగ్రాంలో భాగంగా మనం ఇక్కడ మొక్కలు నాటడం జరిగింది. మొదటి మొక్కను మన MP సాబ్ తోటి మన ఏరియాలో స్టార్ట్ చేయించడం మాకు ఆనందంగా ఉంది. ఈ ప్రోగ్రాంలో మన లోకల్ లీడర్స్ అమీర్పేట మన SR నగర్ వాళ్ళు అందరూ పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. దీంట్లో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఈ నెక్స్ట్ 1 వీక్ వరకు కంటిన్యూ చేస్తాం. ఇందులో మా ప్రజలందరి సహకారం తీసుకుంటాం. साहब की हिदायत पर और उन्होंने जो मुझको जो इफ्तार के लिए जो हमको जो मौका दिया है और हमको बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं उनसे जाकर टाइम लिया था कि साहब मेरे को अख्तरुनिसा मस्जिद में मेरे को टाइम इफ्तार के लिए देना है। बोले तो इंशाल्लाह मैं जरूर दूँगा। बोले कि जैसे आप जैसे दूसरे दिन आइए मैं देता हूँ। बोले कि उसके बारे में पूरा मालूमात करके मेरे को दूसरे दिन जैसे अख्तरुनिसा मस्जिद में इफ्तार के लिए जैसे टाइम नहीं बाज़ाब्ता जोर के लिए मैं टाइम दूँगा इंशाल्लाह। पुल के हिसाब से टाइम दिए और हमको बाज़ाब्ता बहुत खुशी भी और इसलिए खुशी हुई कि हमारे अख्तरुनिसा मस्जिद में और जैसे डेनिज का काम लोग 8,90,000 का जो साहब के लीटर पे जैसे लीटर पे काम हुआ है। और जैसे वाटर लाइन भी जैसे 6,60,000 भी साहब के लीटर पे हुआ है और हमको बहुत खुशी की बात है। और जैसे इस जैसे मौके पे और हमारे जैसे मस्जिद के जैसे सदर साहब और जैसे मुश्ताक नवाब और जैसे अशफाक नवाब और इनके जैसे जैसे निगरानी में आज जैसे बहुत बड़ा जो हुआ है जो मैं उनका जैसे बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा आवाज़ बम के बोला हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह से आज जो कुरान का जलसा असद नबी साहब के इमामत से सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग शिरकत करके यौम कुरान के जलसे को काफ़ी कामयाब बने। जो किया है बहुत लोगों का शुक्रिया सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इफ्तार में मुलाकात होगी भाई सदीन साहब का जो है ना बहुत पहले से ही मतलब उनके लेटर पे काफ़ी काम होगा मदद के काम पे इंशाअल्लाह ताला फिर से फुर्सत में बुलाएंगे। असद रमज़ान की इसमें थे इंशाअल्लाह ताला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 रमज़ान के मौके पे हैदराबाद के MP साहब भाई साहब की नमाज
करने आए थे यहाँ पे। नमाज के बाद में बयान हुआ, काफ़ी कुछ मालूमात थे और यौमुल कुरान का जलसा माशाल्लाह से बहुत कामयाब रहा। काफ़ी लोग यहाँ पे शिरकत करके इस जलसे को कामयाब बनाए माशाल्लाह से। और हज़रत नबी साहब का तो पहले से यहाँ पे उनके नाम से ड्रेनेज का नल का काम करवा चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी के जो इस्तेमाल करेंगे, हम लोग काम में देंगे। और यहाँ पे भी रमज़ान में पूरे 30 दिन जो है इफ्तार और खाने का इंतज़ाम रहता है इंशाल्लाह, मस्जिद की कमेटी की तरफ से रहता है इंशाल्लाह ताला। आप सब लोग जितने भी लोग आए थे शाम में इफ्तार और खाने के लिए आइए इंशाल्लाह। हम 8 साल से करते हैं जी इंशाल्लाह ताला। क़यामत करेंगे हम, हमारे बाद में हमारे बच्चे करेंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया मैम। यहाँ पर जो है जैसे यौमुल कुरान के नाम से जो अभी जुमा की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रहा और यहाँ पर बहुत अहम रोल रहा उसमें। यहाँ के ज़िम्मेदार लोग माशाल्लाह से इंतजाम भी बड़े अच्छे किए हैं और जलसा भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। और यहाँ पर यहाँ के ज़िम्मेदारों की तरफ से एक चीज़ जो रोज़ाना रमज़ान मुबारक के महीने में ख़ास तौर से इफ्तार के ताल्लुक़ से पेश की जाती है हमारे मुश्ताक नवाब साहब की तरफ से और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ नवाब साहब की तरफ से कि डेली कम से कम 1000 के ऊपर रोज़ाना लोग जो है यहाँ पर खाना खाते हैं, इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के किसी मसाजिद में इतना बड़ा उतना इंतज़ाम नहीं है। यहाँ के लोग तो काफ़ी फ़िक्रमंद है रोज़गारों के ताल्लुक़ से। अल्हम्दुलिल्लाह उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम है, तो हम सभी लोग उनके शुक्रगुज़ार और ममनून हैं। यहाँ पर यहाँ पर आज जलसे में खुसूसी मेहमान एक तो मेरे सर असदुद्दीन साहब वैसे थे मौजूद थे और अपने अहमद पाशा कादरी साहब और हमारे मियाँ मेराज हुसैन साहब भी थे, माजिद हुसैन साहब भी थे और माजिद हुसैन साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हमारे खुसूसी में। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम का भी काफ़ी यहाँ पर जो है जोश खरोश देखने को रहा कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर जलसे में शिरकत करें। हमारा जलसा बहुत बड़े कामयाब है। मेरा मौलाना महबूब इलाही मोहम्मद महबूब इलाही, मैं इनकी नज़र में दावत करता हूँ। जिब्रील को कान लगी हुई कि जल्दी से अल्लाह का कलाम पहुंचा दूं और